غزوہ تبوک کے جو نتائج ہیں وہ آپ کے سامنے رکھے کہ غزوہ تبوک نے رومیوں کے بارے میں جو مغالطہ تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک لڑا ہی اس بنیاد پہ تھا کہ جنگ موتا کے اندر جو عارضی طور پر مسلمانوں کو واپس بچا کے لے آئے تھے سیف اللہ، تو وہاں سے یہ ایک ذہن میں لوگوں کے بات آ گئی کہ رومیوں کو شکست نہیں دی جا سکتی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری قوت و طاقت کے ساتھ غزوہ تبوک میں حصہ لیا، اور اللہ کے فضل و رحمت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی کی وجہ سے رومی بغیر مقابلہ کیے ہی فرار ہو گئے۔ جب وہ فرار ہو گئے مقابلہ ہی نہیں کر سکے، اتنے بڑے لشکر جرار کو آتے دیکھ کر جہاں پہ اطلاع تھی وہاں پہ لشکر موجود نہ تھا، گویا جو تھا وہ فرار ہو گیا۔ تو وہ جو ایک نفسیاتی طور پر مسلمانوں کے دماغ میں یہ بات تھی کہ اس قوت و طاقت کو شکست نہیں دی جا سکتی، وہ سارے کا سارا ہوا روم جیسی سلطنت کا ٹوٹ گیا۔ اور یہی یاد رکھیے گا، روم کو شکست دینے کی ابتدا غزوہ تبوک سے ہو چکی تھی، اگرچہ مسلمانوں نے رومی اور ایرانیوں کو شکست فاش بعد میں دی، لیکن اس کی بنیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی ہی میں ڈال کے چلے گئے تھے۔ اور غزوہ تبوک کے بعد کا جو باب ہے یہ ایک بہت عظیمت کا باب ہے اور عظمت کا باب ہے کہ غزوہ تبوک کے بعد تو جتنی بھی قوتیں تھیں، پہلے آپ کے سامنے فتح مکہ رکھا کہ فتح مکہ نے عرب میں ایک دم اسلام کو پھیلایا، اور غزوہ تبوک کی وجہ سے جو ہیبت تھی مسلمانوں کی وہ پورے معاشرے پہ اور پورے عرب میں جب پھیل گئی، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے تھے تو عروہ بن مسعود ثقفی غزوہ تبوک کی واپسی کے سارے احوال آپ کے سامنے رکھ چکے۔ جب آپ مدینہ کے قریب پہنچتے ہیں تو طائف سے عروہ بن مسعود بھی آپ کے پیچھے پیچھے آتے ہیں اور اسلام کو قبول کر لیتے ہیں، اور جب وہ اسلام کو قبول کر لیتے ہیں تو اسلام کو قبول کرنے کے بعد واپس بنو ثقیف کے پاس جاتے ہیں اور وہاں پہ اسلام کا اعلان کرتے ہیں۔ اور جیسے ہی یہ سب سے اہم واقعہ غزوہ تبوک کے بعد جو پہلا پیش آیا، جیسے ہی وہ اعلان کرتے ہیں اسلام کی قبولیت کا تو بنو ثقیف ان کو شہید کر دیتے ہیں۔ اب شہادت کے بعد پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم نے ایک مسلمان کو شہید کر دیا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت ہیبت غزوہ تبوک میں آپس میں سردار بیٹھ گئے، یہ ہم نے کیا حرکت کی ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے بدلہ لیں گے، اور اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر ابھی طائف میں آتا ہی ہوگا، ابھی کچھ دن پہلے تو گزرے، پریشان ہو گئے بہت زیادہ۔ تو وہاں پر انہوں نے ایک پلاننگ کی اور کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں معاملات کو طے کرنے کے لیے، ازہد۔ تو عبد یا لیل کے 3 بندے، اور عبد یا لیل بذات خود ایک سردار کا نام بھی ہے، عبد یا لیل بن عمر، انہی کے قبیلے کے 3 افراد اور ان کے حلیف قبیلوں کے 3 افراد۔ اس قتل کو کر دینے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ 6 سردار جمع اپنے قبیلے کے پیش ہوتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام سے زیادہ کوئی چیز مطلوب اور مقصود نہیں تھی قریشیوں سے، عربوں سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر غلطی فراموش کر دیتے تھے جب کوئی شخص اسلام کو قبول کرنے کے لیے آتا تھا، اور حضرت ابو بکر، حضرت مغیرہ وغیرہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سعادت کا پتہ ہے کہ طائف میں پتھر کھائیے، وہی طائف ہے کہ جہاں سے پتھر کھا کے ایک دن نکلے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے، یہ مجھے پہچانتی نہیں۔ اس وقت بھی رسول اللہ کے پاس اختیار تھا، ان کے اوپر عذاب آ جاتا، پہاڑ کے فرشتے نازل ہوئے، 2 پہاڑوں کے درمیان ان کو پیس کے رکھ دیا جائے۔ رسول اللہ نے کہا بلکہ میں چاہتا ہوں کہ یہ مسلمان ہو جائیں۔ مار کھانے کے بعد، تکلیفیں سہنے کے بعد، خون سے چہرہ رنگا ہوا ہے، کپڑے رنگے ہوئے ہیں، جوتے رنگے ہوئے ہیں، اس وقت بھی رسول اللہ کی خواہش کیا ہے کہ مسلمان ہو جائیں۔ تو حضرت ابو بکر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تکلیفوں کے ساتھی ہیں مکی زندگی کے، آج مدینہ کی زندگی کا عروج ہے، آپ تو پہچانتے ہیں رسول اللہ کی عادت مبارکہ کو۔ تو حضرت مغیرہ اور حضرت ابو بکر میں مسابقت ہوئی کہ میں، ظاہر ہے آنے کا انداز، شہادت کی خبر پہنچ چکی اور پھر قبیلوں کے سردار آ رہے ہیں،
تو وہ جو آنے کا انداز ہے وہ حضرت ابو بکر کو معلوم پڑ گیا کہ یہ ضرور بارگیننگ کے لیے یا اسلام کو قبول کرنے کے لیے آ رہے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری دینے میں سبقت کرنا چاہیے. تو حضرت مغیرہ نے حضرت ابو بکر کے مقام و مرتبے کو دیکھتے ہوئے، حضرت مغیرہ پہلے پہنچ سکتے تھے، خود بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابو بکر کے لیے اپنے قدموں کو مختصر کیا اور اب پیچھے رکھ لیا کہ ابو بکر رسول اللہ کو یہ خوشخبری سنا دے، ورنہ میں بھی دے سکتا تھا. تو حضرت ابو بکر تیزی سے گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ وہ بنو سکیف جو پورا سال ہے نا رسول اللہ کی زندگی کا، اس کو عام الوفود بھی کہتے، کہ باقی ماندہ جتنے قبیلے تھے آہستہ آہستہ آگے چل کے آپ کو بتائیں گے کہ کس کس قبیلے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے اسلام کو قبول کیا. حضرت ابو بکر تیزی سے آئے، اے اللہ کے رسول، بنو سکیف عبدیہ لیل بن عمر سمیت اور اپنے حلیفوں سمیت حاضر ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور تیزی سے آگے بڑھے اور ان کا استقبال کیا. اور رسول اللہ نے کہا یہ میں ان کا میزبان ہوں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ جس کو احترام دینا ہوتا تھا اس کے بارے میں، ورنہ صحابہ کو کہا کرتے تھے آپ اس کی میزبانی کیجیے، آپ اس کی میزبانی. کہا بنو سکیف کا میزبان میں ہوں گا، اور بنی سکیف بھی اس کو اردو میں کئی لوگ کہتے ہیں، دونوں نام لینے میں کوئی حرج نہیں. تو میں ان کا میزبان ہوں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کئی مرتبہ کھانا پکا کے بیچتے تو وہ اس وقت تک کھانا نہ کھاتے جب تک رسول اللہ کھانے میں شامل نہ ہو جاتے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات کو دیکھ رہے ہیں، اتوار کو دیکھ رہے ہیں، رمضان کا مہینہ شروع ہے، ابھی اسلام قبول نہیں کیا لیکن روزے رکھ رہے ہیں مسلمانوں کے ساتھ. حضرت عثمان بن ابو العاص جو اس وقت بچے ہیں، کم عمر، انہوں نے ایک عجیب انداز اختیار کیا. وہ جس وقت بنو سکیف ان کو اپنے خیموں میں چھوڑ جاتے تو وہ ان کے جانوروں کی نگرانی کیا کرتے، لیکن جس وقت وہ واپس خیموں میں آ جاتے تو وہ رسول اللہ کے پاس چل کے آ جایا کرتے اور رسول اللہ سے دین سیکھتے، قرآن سیکھتے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمانے چلے جاتے حضرت ابو بکر کے پاس چلے جاتے. یہ حضرت ابو بکر کی جو خلافت کے دلائل ہیں وہ بے شمار ہیں. ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عورت نے کہا تھا کہ میں اگلے سال آؤں گی، تو رسول اللہ نے کہا تھا اگر اگلے سال تو مجھے نہ پائے تو ابو بکر کے پاس آ جانا. حضرت ابو بکر کی خلافت. اور یہی حضرت عثمان بن ابو العاص بچے ہونے کے باوجود سمجھ رہے ہیں کہ اس معاشرے میں، مدینہ کے معاشرے میں رسول اللہ کے بعد اگر دین سیکھنا ہے، سمجھنا ہے، سب سے بڑا مقام و مرتبہ ہے تو کس کا؟ ابو بکر سے دین سیکھ رہے ہیں. کافی دن گزرنے کے بعد بنو سکیف نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اب جو بات کرنے کے لیے آئے تھے وہ بات شروع کی کہ کیا آپ ہمارے سے کوئی معاملہ طے کر لیں گے، کوئی بات چیت. مراد عروہ بن مسعود ثقفی کی شہادت کی طرف اشارہ تھا کہ ان کا قصاص ہوگا، دیت ہوگی، کیسے معاملہ ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نام ان انتم اقررتم بالاسلام، اگر تم اسلام کو قبول کر لو گے، قاضیتکم الا ولا قضیہ ولا صلح، اگر اسلام قبول کرو گے تو تمہارے سے بات چیت اور معاہدہ کر لیا جائے گا، کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے کہ اسلام قبول کر لینے کے بعد ماضی کے سارے گناہ معاف ہو جاتے، یہ اللہ کی حکم کے تحت. ہاں اگر تم اسلام قبول نہیں کرو گے تو تمہارے درمیان ہمارے درمیان کوئی فیصلہ بھی نہیں ہوگا اور کوئی صلح بھی نہیں ہوگی. اب وہ سردار واپس اپنے خیموں کو لوٹے اور کہنے لگے جو حال تم نے فتح مکہ میں قریشیوں کا دیکھا ہے، ہمیں خطرہ ہے کہ وہ حال ہمارا بھی ہونے والا ہے. مکہ کے قریش کے سردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکست کھا چکے ہیں. ہمارا طائف کا جو قلعہ ہے وہ کتنا کو مضبوط ہے، 1 مہینے میں ہم شکست کھا جائیں گے، ہر حالت میں شکست یقینی ہے. تو اسلام قبول کر لینا بہت بہتر ہے. آپس میں مشورہ کیا، اسلام کی قبولیت کو اختیار کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور یہ جو باب ہے یہ بڑا اہم ہے. رسول اور فقہی باب ہے، یہ فقہ کا باب ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے آئے اور کہنے لگے اسلام کو قبول کرتے ہیں ان شرائط پہ. یاد رکھیے جب کوئی بندہ اسلام کو قبول کرے تو پھر اس نے اسلام میں پورے کا پورا داخل ہونا. یہ فقہ کا ایک عظیم باب ہے. آ کے کہنے لگے بنو سکیف تو اللہ کے رسول، بنو سکیف تو کبھی بھی زنا کے بغیر نہیں رہ سکیں گے، تو آپ اسلام قبول کرتے ہیں، زنا کی اجازت دے دیجیے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشہ، تمہیں کیسے زنا کی اجازت دی جا سکتی ہے؟ یہ تو بہت بڑا گناہ ہے، اور اللہ نے زنا کے قریب بھی جانے کو منع کیا ہے۔ اور یہ صرف امت محمدیہ پہ نہیں، یہ حضرت آدم کے دور سے حرام ہے، اور جب سے دنیا مارد وجود میں آئی ہے یہ برائی ہے، اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اچھا اے اللہ کے رسول، پھر سود کی تھوڑی بہت اجازت دے دیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آیتیں پڑھی اور کہا اللہ سے ڈر جاؤ، وَذَرُوا مَا بَقِیَ مِنَ الرِّبَا، اللہ نے قرآن میں کہہ دیا میں کیسے تبدیلی کر سکتا ہوں؟ اچھا ہے اللہ کے رسول، شراب کی تو تھوڑی بہت اجازت ہونی چاہیے، ایک دم کیسے چھوڑیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں مقامات پہ قرآن سے استدلال پیش کی، آیتیں پیش کی، انما الخمر والمیسر، یہ رسول اللہ نے تینوں آیتیں پیش کی کہ یہ تو بہت بری چیز ہے، رجس من عمل الشیطان، یہ تو شیطانی عمل ہے۔ اب وہ آپس میں سردار ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں، مشورہ کرنے کے لیے باہر اٹھے ہیں، اگر ہم یہ باتیں لے کے بنو کیف کے پاس چلے گئے تو وہ نہ زنا چھوڑ سکتے ہیں، نہ شراب چھوڑ سکتے ہیں، نہ سود چھوڑ سکتے ہیں۔ تو ابو سفیان آگے بڑھے اور دیگر جو صحابہ تھے، انہوں نے کہا کیا بات کرتے ہو، ہم بھی ایسے ہی تھے، قریش مکہ بھی ایسے ہی تھے، لیکن جب اسلام کی دولت آئی تو ہم نے ہر برائی کو چھوڑ دیا، اور اللہ تعالیٰ اگر چاہے گا بنو سکیف بھی چھوڑ دیں گے، ارادہ کرو۔ آپس میں مشورے کے بعد کا چارہ کوئی نہیں ہے، یہ کام کرنا ہی پڑنا ہے، ورنہ تو جنگ سے شکست ہو جانی ہے۔ اسلام قبول کریں گے، ان چیزوں کی رسول اللہ سے بارگیننگ کر رہے ہیں۔ اب یہ جو بارگیننگ ہے، یہاں سے اندازہ ہوتا ہے کہ کوئی مولوی ہو، کوئی علامہ ہو، کوئی مفتی ہو، کوئی حاجی ہو، کوئی نمازی ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کسی کو کوئی رخصت نہیں دیا کہ اسلام قبول کرنا ہے، یار اسلام قبول کر لو، تھوڑی دیر کے لیے سود کھا لو، اسلام قبول کر لو، تھوڑی دیر شراب کی عادت ہے پی لینا، آہستہ آہستہ چھوٹ جائے گی۔ یہ جو فلسفہ ہے آج کل کے دور کے اندر، آہستگی کا جو دور تھا وہ گزر گیا، اب وہ دور نہیں ہے۔ اب کسی نے اسلام قبول کرنا، پہلے سے سوچ سمجھ کے اسلام میں داخل ہو۔ شراب چھوڑ سکتا ہے تو اسلام میں داخل ہو، سود چھوڑ سکتا ہے تو اسلام میں داخل ہو، زنا چھوڑ سکتا ہے تو اسلام میں داخل ہو۔ اس کے بعد اگر کوئی گناہ ہو جائے وہ ایک الگ باب ہے، لیکن یہ اسلام کو اس شرط پہ قبول کرنا ہے، اللہ کے رسول اب زنا کی اجازت دے دیجئے، سود کی، شراب کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رتی برابر اجازت نہیں دی۔ اور یہی قریش مکہ کا بھی طرز عمل تھا، کچھ آپ نرم ہو جائیے اور کچھ ہم نرم ہو، کچھ گیو اینڈ ٹیک ہو جائے تو اسلام کو قبول۔ قریشی اس دور میں بھی کر سکتے تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نبوی دور تھا، اس وقت بھی رسول اللہ نے مداہنت نہیں کی، اسلام اور دین کے معاملے میں کوئی مداہنت نہیں ہے۔ پھر دو اور باتیں، یہ باتیں سننے کے بعد ان سرداروں کو علم ہو گیا یہ تو رخصت نہیں ملی، رسول اللہ کے بعد دو مزید مطالبے لے کے آگئے۔ اچھا اللہ کے رسول یہ تینوں باتیں بھی قبول ہیں، اسلام بھی قبول کرتے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں آپ 5 وقت با جماعت نماز کا اہتمام کرتے ہیں، اس میں تو کچھ ریلیکسیشن دے دی جائے، اس میں تو کچھ چھٹی مل سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ حدیث کہی، اس دین میں کوئی خیر نہیں جس میں نماز نہیں ہے، وہ دین ہی نہیں ہے۔ اور یہ ساری احادیث آپ کے سامنے ہیں، وہ دین ہی نہیں ہے۔ اسلام میں اور کفر میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے، اگر اس کو چھوڑ دینا ہے تو اسلام قبول کرنے کا مقصد ہی کیا ہے؟ اللہ کے سامنے 24 گھنٹے میں 5 وقت حاضری، یہ بڑا آسان کام ہے، اللہ کی قسم آسان کام ہے۔ اللہ اگر چاہتا تو تیرے میرے اوپر 24 گھنٹے کے لیے بھی سجدہ فرض کر سکتا تھا، اور اللہ نے کئی فرشتے ایسے پیدا کیے جن پہ فرض ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کئی فرشتے ایسے پیدا کیے جن کے اوپر ہر وقت تسبیح کہنا فرض ہے، اور فرشتے تسبیح کرتے ہیں 24 گھنٹے۔ اللہ چاہتا تو اپنی مخلوق کے اوپر یہ بھی فرض کر دیتا۔ اللہ نے میری اور آپ کی آسانی کے لیے 5 وقت کا ٹائم مقرر کیا، اور کتنا ٹائم لگتا ہے؟ انہوں نے کہا یہ عجیب بات ہے کہ کوئی ایک مطالبہ بھی نہیں مانا جا رہا۔ اچھا اللہ کے رسول ہمیں یہ بتا دیجئے لات کا کیا بنے گا؟ سبحان اللہ، یہ جو باتیں ہیں نا، یہ فقہی ابواب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذرہ برابر بھی اسلام کے اصولوں پہ لچک نہیں دکھائی۔ لات اس کو ہدم کر دیا جائے گا، اس کو ختم کر دیا جائے گا۔
اے اللہ کے رسول اگر لات کو گرایا گیا تو ہمارے کنبے اور قبیلے محفوظ کیسے رہیں گے؟ یہ ایک عادت ہوتی ہے، یہ ایک انسان کے دماغ میں توہم پرستی کا بیج بو دیا جاتا ہے۔ شام کو جھاڑو پھیرا تو رزق نہیں آئے گا، زیتون زیادہ پیئیں گے تو جناب گوڈے رہ جائیں گے، کلونجی کھانے سے شفا نہیں ملے گی بلکہ الٹا بیماری۔ یہ توہم پرستی ہے جو ہمارے معاشرے میں عام ہے، کالی بلی راستہ کاٹ گئی، فلاں ہو گیا فلاں ہو گیا۔ انہوں نے بھی آ کے کہا اللہ کے رسول لات کو گرائے گا کون؟ آپ صرف ہمارے سے نماز کی بات بھی مان لی، زنا کی، سود کی، شراب کی، آپ ہمیں صرف 3 سال کی مہلت دیں لات کو گرانے میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک دن نہیں ملے گا، ایک دن بھی نہیں ملے گا، ایک دن بھی، 1 ماہ کی اجازت دے دیجیے، 1 ماہ تک آگے بارگیننگ کرتے ہوئے رسول اللہ نے کہا ایک دن نہیں ملے گا، ایک دن بھی شرک کا اڈا نہیں چل سکتا۔ ساتھ ہی جب آپس میں پھر انہوں نے مشورہ کیا اور آ کے کہا ٹھیک ہے آپ کی ساری شرطیں منظور ہیں لیکن لات کو ہم نہیں گرا سکتے۔ رسول اللہ نے کہا کوئی بات نہیں، یہ مغیرہ بن شعبہ اور حضرت ابو سفیان جائیں گے گرائیں گے۔ کہا ٹھیک ہے، انہوں نے اسلام قبول کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بہت عزت کی، خاطر مدارت کی، اور وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا متاثر ہوئے۔ جانے کی باری آئی، طائف کا امیر کون ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے دنوں میں ایک امیر تیار کر چکے ہیں، حضرت عثمان بن ابو العاص، وہ بچے ہیں اور رسول اللہ سے قرآن سیکھتے ہیں۔ حضرت ابو بکر، یہ تم میں سے عثمان بن ابو العاص آج کے بعد طائف کا امیر مقرر کرتا ہوں۔ اور یہاں سے بہت فقہی ابواب بھی ثابت ہوتے ہیں، خیر وہ ایک لمبی چوڑی بحث الگ ہو جائے گی، کبھی موقع آیا اس حوالے سے کہ کم عمر بچہ اگر نماز پڑھائے اس کے کیا احکامات ہیں، جائز ہیں، 100% درست ہیں۔ بہرحال یہ کبھی موقع آئے گا تو اس کا مفصل جواب دیں گے۔ حضرت عثمان بن ابو العاص کو امیر بھی مقرر کیا۔ اب واپس گئے اپنے کنبوں قبیلوں کو بتایا بھائی ان شرائط کے اوپر اسلام کی دعوت لے کے آئے ہوں، مجبوراً طوعاً وکرہاً، سب نے اسلام کو قبول کیا، لیکن لات کی بات جب سنی گھبرا گئے کہ اس کو جو توڑے گا وہ بیڑا غرق ہو جائے گا۔ حتیٰ کہ جب حضرت مغیرہ اور حضرت ابو سفیان ایک لشکر لے کے لات کو گرانے کے لیے آئے تو ان کی بچیاں، ان کی عورتیں گھروں سے باہر بھاگ گئیں کہ ہمارے گھروں کو لات گرانا دے۔ ابھی نیا نیا اسلام ہے، آج پہلا دن ہے، کچھ دن تو اہم پرستی موجود ہے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ آپ کو پتہ بڑے خوش طبع، ان کی خوش طبعی صحابہ میں مشہور تھی، اور ماشاء اللہ ان کی حالات زندگی انسان پڑھے تو یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ بندہ مومن کا، مسلم کا ایک دوسرے سے مزاح کرنا شرعی حدود میں کس حد تک جائز ہے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں اے میرے ساتھیوں میں تمہیں ہنساؤں گا، دیکھنا میں کرنے کیا لگوں۔ بین اسی طرح لات کے پاس گئے، کلاڑا اٹھایا، جب مارنے لگے تو زمین پہ گر گئے اور تڑپنا شروع کر دیا۔ انہوں نے تالیاں بجانا شروع کر دی، بنو ثقیف نے دیکھا ہم کہتے تھے لات نہیں گرے گا، اور یہ انہوں نے کیا ایک حکمت عملی کے ساتھ اور خوش طبعی کے ساتھ کہ ایک تو اپنے ساتھیوں کو ہنسانا بھی مقصود تھا اور دوسرا ان کی توہم پرستی کو دور کرنا تھا۔ اچھی طرح تڑپ کے جب انہوں نے کہا اوہو مغیرہ تو گیا، تو اچانک کھڑے ہوئے کہا بدبختو یہ میرا کچھ بگاڑ سکتا، دیکھنا بھی میں اس کے ساتھ کرتا کیا ہوں۔ کلاڑا اٹھایا، سر کے اوپر دے مارا، سر اس کا بت کا جدا کر دیا، گراتے گراتے وہ جو اس کا مجاور تھا وہ کہنے لگا سر تو گرا دیا، قدم تک جب پہنچے گا تو مر جائے گا۔ حضرت مغیرہ کا ارادہ صرف سر گرانے کا تھا، لیکن جب انہوں نے مجاور کی یہ بات سنی تو اس کو گرانا شروع کیا، یہاں تک کہ قدموں سے اکھاڑ دیا، اور جب قدم اکھاڑے گے نیچے خزانہ دفن تھا، اور وہ سارے کا سارا خزانہ اسی دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھیجا، اور سارے کا سارا خزانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دن بانٹ دیا۔ تو لات کو ایک دن کے لیے بھی برداشت نہ کیا، بلکہ پھر حکم کیا جاری ہوا، آج آپ جائیں طائف میں، اب تو جانے کی اجازت ملتی ہے عمرے پہ، اور بعد تاریخی روایات کے اعتبار سے یہ بات ثابت ہے کہ لات جس جگہ پہ تھا رسول اللہ نے اس دور میں تو حکم دیا کہ مسجد بنائی جائے جہاں پہ لات تھا۔ یہاں پہ اگر لات کی عبادت ہوتی ہے تو آج کے بعد اللہ کی عبادت ہوگی۔ جو مشرک ہوتے ہیں ان کا حکم اہل کتاب والا نہیں ہے، یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ اہل کتاب کا گرجا ہو یا اہل کتاب کی عبادت خانہ ہو تو اس کو نہیں گرایا جائے گا، اور اس کو گرانے کے لیے ان کا کنسنٹ چاہیے اور ان کی تائید چاہیے، اور ان کا یعنی وہ اگر اختلاف کریں تو نہیں گرایا جائے گا۔
یہ ایک خیر فقی باب ہے، لیکن جو شرک کے اڈے ہوتے ہیں ان کو گرایا جائے گا اور گرا کے مسجدیں قائم کی جائیں گی. یہی رسول اللہ کی سنت ہے. رسول اللہ نے مسجد طائف، آج بھی مسجد طائف وہاں پہ موجود ہے جہاں پہ لات کا بت موجود تھا. تو یہ بنو ثقیف نے سب سے پہلے اسلام کو قبول کیا.